السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھے دیکھنے والے اور سننے والے کو میرا سلام اور آداب عرض ہے، اور نئے آنے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر میری باتیں اچھی لگے اور ٹھیک لگے اور لگے کہ یہ بات بالکل وقت کے تقاضے کے اعتبار سے صحیح اور درست ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں پھیلائیے اور شیئر کیجئے۔ میں آج ایک عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بھارت کے اندر کیا مسلم مخالف حملے معمول بنتے جا رہے ہیں، یعنی آئے دن ہوتے جا رہے ہیں، عام بات ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میرا عنوان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنا ایک ذاتی شعر آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ کچھ سرکاری ملازمین بھی کچھ سوتیلا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے اوپر میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سرکاری نوکر غلامی کرتا ہے اہل سیاست کا، یہ سرکاری نوکر غلامی کرتا ہے اہل سیاست کا، اور قسم کھاتا ہے سمویدھان کا، اور قسم کھاتا ہے سمویدھان کا۔ حرام خور شیطان جھوٹ بولتا ہے، حرام خور شیطان جھوٹ بولتا ہے، کام کرتا ہے کسی اور کا، بتاتا ہے کسی اور کا۔ خیر، میں آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرین نے بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس خطرناک صورتحال پر توجہ مرکوز نہ کی گئی تو بھارتی معاشرے میں دراریں مزید گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ بھارتی مسلم کامیڈین منور فاروقی نے گزشتہ ہفتے کامیڈی کے منظرنامے سے ہٹ جانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے متعدد شوز کو سخت گیر موقف رکھنے والے یا انتہا پسند ہندوؤں کے گروپوں کی طرف سے توڑ پھوڑ یا تخریب کاری کی دھمکی کے سبب منسوخ کر دیا گیا تھا۔ فاروقی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں تحریر کیا کہ نفرت جیت گئی، فنکار ہار گیا۔ فاروقی کو رواں برس 1 جنوری کو ان کے ایک شو کو ختم ہوتے ہی اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے شو کے لیے چند ایسے لطیفے تیار کیے گئے تھے جن میں ہندوؤں کے مذہبی جذبات کی توہین کی گئی تھی، حالانکہ اس شو میں ایسا کوئی مواد شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد فاروق نے 1 ماہ جیل میں گزارا تھا۔ فاروقی بھارت کے ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے جو اس واقعے کے بعد سے مسلسل ہندو کے ایک چوکنا گروپ کے حملوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں۔ بھارت کے اندر مذہبی تحفظ کا مطالبہ کرنے والے سینکڑوں مسیحی گرفتار ہو چکے ہیں۔ دائیں بازو کے بجرنگ دل گروپ نے اکتوبر میں ریاست بھوپال میں ویب سیریز آشرم کے سیٹ پر حملہ کیا۔ اس گروپ کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سیریز کا عنوان دراصل ہندوازم پر حملہ ہے۔ مبنیہ انتہا پسند ہندو حملہ آوروں نے فلم ساز پرکاش جھا کو سیاہی سے کالا کر دیا تھا اور ان کے عملے کے ایک اور رکن پر بھی حملہ کیا تھا۔ اگست میں ایک 45 سالہ مسلمان رکشہ ڈرائیور کو شمالی ریاست اتر پردیش میں سخت گیر یا انتہا پسند ہندوؤں کے ایک گروپ نے زد و کوب کیا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انتہائی ظالمانہ مناظر دیکھنے میں آئے۔ ان انتہا پسندوں نے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے جس وقت رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس وقت اس کی جوان بیٹی اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس سے لپٹی ہوئی تھی اور حملہ آور سے التجا کر رہی تھی کہ اس کے باپ پر ظلم نہ کرے۔ غزالہ وہاب نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، انہوں نے بھارت میں مذہبی منافرت پر مبنی جرائم سے جڑے تشدد میں غیر معمولی اضافے سے خبردار کیا ہے۔ DW سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مقامی یا علاقائی مسئلہ بن گیا ہے، ہر شہری کے عام زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بھارت کے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ غزالہ وہاب نے تاہم یہ بھی کہا کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن اس رویے سے پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خوف معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ نئی دہلی یونیورسٹی میں سیاست کے ایک اور ایسوسیٹ پروفیسر تنویر اعجاز کا کہنا ہے کہ بھارت میں فرقہ وارانہ تشدد کی جڑیں 1947 میں ہندوستان کی تقسیم تک جاتی ہے۔ انہوں نے DW کو بتایا کہ ہندوستانی مسلمان تقسیم کے احساس جرم میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ان کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھارت میں جو مسلمان رہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ صرف سیاست دان ہیں جو اس احساس کو اجاگر کرنے اسے اچھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تنویر اعجاز کے بقول بھارت میں مذہبیت کا ایک مطلب دیگر مذہبی برادریوں کو غیر اور بیگانہ سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ احساس اور اس سے جڑی سوچ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بہت بڑھی ہے۔ ماہر سیاسیات تنویر اعجاز کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی پریس نے ملک کے دیرینہ کم شدت کے تنازعات کو بے نقاب کیا جس کے اثرات سول سوسائٹی پر نظر آتے ہیں۔
نسلی اور مذہبی خطوط پر ہم بمقابلہ وہ کہ سوچ بہت نمایاں ہے۔ یہاں ثقافتی اور مذہبی تصادم عروج پر ہے، جسے مذہبی جارحیت کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ برسوں میں بھارت میں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات بجرنگ دل جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے ہوئے۔ غزالہ وہاب کہتی کہ ایسی چھوٹی آرگنائزیشن بھی ہیں جنہیں پولیس ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ یہ مذہب کی آڑ میں سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک طرح سے استثناء ہے، جو ان گروپوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اعجاز نے بھارت کے اداروں کے اندر مضبوط احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور سے پولیس اور لا اینڈ آرڈر کے نگران ادارے۔ انہیں اپنا کام مستعدی سے انجام دینا چاہیے۔ غزالہ وہاب نے بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت سے خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس خطرناک صورتحال پر توجہ مرکوز نہ کی گئی تو بھارتی معاشرے میں دراریں مزید گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی حفاظت آپ کریں اور اپنی سرکشا آپ کریں، بھروسہ نہ کریں اور یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وقت باقی، ملاقات باقی، پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے انعام الحق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔